مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی 16ویں کلاس ہے، اور ہم آج کی کلاس میں نیکی اور نیک لوگوں کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھنے کی، سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بے شک نیکی اور بدی کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ نیکی اور بدی دونوں ہی من جانب اللہ ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی سرشت میں، ہر انسان کی اصل میں نیکی اور برائی کو پہچاننے کی توفیق رکھ دی ہے، نیکی اور برائی کی پہچان کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے، اور انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے لیے چاہے تو نیکی کا انتخاب کر لے اور چاہے تو برائی کا انتخاب کر لے۔ تو اس حوالے سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھنے کی اور سننے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے اس عنوان کے جس گوشے پر آیات کریمہ، آیات طیبات پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے نکالیے سورت نمبر 3 آیت نمبر 148۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، پس اللہ تعالیٰ نے ہی دیا دنیا کا ثواب اور حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب والی خوبی یہ اللہ تعالیٰ ہی بخشتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو اس کا واضح اور صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کی مدد بھی فرماتا ہے، یہاں دنیا میں بھی ان کے کام صحیح رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قبر میں، میدان محشر میں بھی نیکی کی کوشش کرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہاں بھی ان پر اپنا خاص فضل اور خاص کرم ان پر نازل فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ دوسری آیہ کریمہ دیکھیے سورت نمبر 4 آیت نمبر 125۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، فرمایا کہ کون اپنے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، ممن، اس بندے سے، اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو جھکا دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنا سر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خم کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور فرمایا کہ یہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے چہرے کو جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا لیتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، یعنی وہ اچھائی کرنے والا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والا ہے، وہ ابراہیم جو ہر باطل سے جدا تھے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ تو یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو نیکی کرنے والا ہے، اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا چہرہ جھکانے والا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے واضح فرما دیا کہ اسے نیکی کرنے والے بہت پسند ہیں۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 22 آیت نمبر 37۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، فرمایا تمہاری یہ جو قربانیاں ہیں نا، ان کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ہی ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ تم میں سے جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، محبوب نیکی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، نیکی کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو اللہ کی رضا کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی اور جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ تو گویا نیکی کرنے والے یہاں بھی خوشی سے سرفراز ہوتے ہیں، اور قبر اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والی خوشخبری ان کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت نیک کام کرنے والوں کے لیے ہے۔ اسی طرح دیکھیے سورت نمبر 41 آیت نمبر 33۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اور کس کا قول بہتر ہے، ممن،
اس بندے سے دعا الی اللہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے۔ فرمایا اس سے بہتر کون ہے؟ وقالا جو یہ کہتا ہے کہ اننی من المسلمین کہ میں مسلمان ہوں، میں تو ایمان والا ہوں۔ فرمایا اس بندے سے بہتر بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، جو نیک کام کرنے والا ہے، جو اچھے کام کرنے والا ہے۔ اور وقال اننی من المسلمین جو یہ کہنے والا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے نیک کام کرنے والے کے متعلق اس کی خوبی بیان فرمائی، اس کی تحسین فرمائی۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 29 آیت نمبر 69، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تو اچھائی کرنے والوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت ہر اس شخص کو حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، یہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی معیت اسے ملتی ہے، قبر اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کا ساتھ اسے ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص فضل نازل فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 2 آیت نمبر 195، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اسے اچھے کام کرنے والے بڑے پسند آتے ہیں، جو ایمان قبول کرنے کے بعد، جو ایمان کی دولت سمیٹنے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں، اور ان سے محبت کی قطعی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دی۔ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، کئی مقامات پر اس طرح فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو بہت محبوب رکھتا ہے، بہت پسند فرماتا ہے۔ تو اب ہم قرآن مجید فرقان حمید ہی کی آیات کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی اصل میں ہے کیا، جو اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا کہ اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے اس سے اچھا دین کس کا ہے، جو بندہ نیک کام کرتا ہے اس سے اچھی بات کس کی ہے، تو یہ تو ہم پڑھ چکے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن نیکی کس چیز کو کہتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیے جی سورت نمبر 2 آیت نمبر 177، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ، اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، ولیکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، قیامت کو مانو، والملائکہ، فرشتوں کو مانو، والکتاب، آسمانی کتابوں کو مانو، والنبیین، اور سارے نبیوں کو مانو۔ یہ ہے اصل نیکی۔ یعنی نیکی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کو ایک ماننے سے، اللہ کی کتابوں کو ماننے سے، فرشتوں کو ماننے سے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ماننے سے نیکی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہاں سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو بھی نیک کام کرے گا تو اسے اس نیک کام کا صلہ قیامت والے دن عطا فرمایا جائے گا، یا اس کا یہ نیک کام اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو ان کا یہ مغالطہ یہاں اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بالکل دور کر دیا، ان کی یہ غلطی دور کر دی۔ فرمایا نیکی یہ ہے، سب سے پہلے نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، پھر روز آخرت کو تسلیم کیا جائے، پھر اللہ کے فرشتوں کو مانا جائے، پھر آسمانی کتابوں کو مانا جائے، پھر سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام کو حق تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے نیکی کی ابتدا۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ کا بھی منکر ہو اور فلاحی کام کرتا رہے، بندہ اللہ تعالیٰ کہ فرشتوں کا منکر ہو اور کہے جی میں تو بڑا نیک ہوں، بڑے نیکی کے کام کرے، فرشتوں کا انکار کرتا ہو اور نیک کام بہت زیادہ کرتا ہو تو لوگ دیکھ کر کہیں جناب یہ بڑے اچھے کام کرتا ہے، بڑے نیک کام کرتا ہے، یہ اللہ کا بڑا پیارا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نیکی کی ابتدا ہوتی ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے سے، روز آخرت کو ماننے سے، فرشتوں کو ماننے سے، آسمانی کتابوں کو ماننے سے، اور تمام انبیاء کو ماننا، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد باقی فلاحی کام آتے ہیں، اس کے بعد باقی تمام کی تمام نیکیاں اور اعمال صالحات ہیں۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ، اور نیکی یہ ہے کہ مال دیا جائے علی حبہ،
ذوی القربہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت میں، یعنی ان سے محبت کرتے ہوئے ان کو مال دیا جائے، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان پر خرچ کیا جائے، والیتامی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں یتیموں کو دیا جائے، والمساکین، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں مساکین کو دیا جائے، وابن السبیل، اور خوشی خوشی مسافروں پر خرچ کیا جائے۔ یہ ہے نیکی کہ ایمان قبول کرنے کے بعد بندہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، بندہ یتیموں کو دیتا ہے، بندہ مسکینوں پر خرچہ کرتا ہے، مسافروں کی خدمت کرتا ہے، والسائلین، اور جو مانگنے والے ہیں، جو منگتے ہیں، جو ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ کے نام پر مجھے دے دو، اللہ کے نام پر میری مدد کرو، تو فرمایا والسائلین، سوال کرنے والے جو اللہ کے نام پر مانگتے ہیں ان کو دینا بھی نیکی ہے، وفی الرقاب، اور کسی غلام کو آزاد کروانا یہ بھی نیکی ہے۔ کوئی پھنسا ہوا ہے، کوئی کسی کا غلام ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے اتنا مال دو میں اپنے مالک کو دے کر اپنی جان چھڑوا لوں، تو یہ بھی نیکی ہے، وفی الرقاب، غلام کو آزاد کروانے کے لیے۔ پھر فرمایا واقام الصلاۃ، نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دینا بھی نیکی ہے۔ اور قربان جائیے اس آیہ کریمہ کے اندر جو ترتیب ہے وہ ترتیب نماز اور زکوٰۃ بہت بعد میں ہے۔ پہلے یہ ہے یتیموں کا خیال رکھا جائے، رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، مساکین کا خیال رکھا جائے، مسافروں کا خیال رکھا جائے، جو مانگنے والے ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ نماز بھی پڑھنی ہے۔ ہمارے ہاں یہاں کیا ہوتا ہے، بندہ بہت اچھا نمازی ہے لیکن رشتہ داری کے معاملے میں بالکل زیرو ہے، یتامہ اور مساکین کے متعلق مال ہونے کے باوجود بالکل زیرو ہے۔ اسی طرح یہ جو باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، مانگنے والے اسے پسند نہیں آتے، وہ منگتوں کو بڑا جھڑکتا ہے، اس کو کسی کو دینا پڑ جائے تو اس کی جان پر وبال آ جاتا ہے، وہ کسی کو پیسے دینا وبال جان سمجھتا ہے، اس کے باوجود کہ اللہ نے اسے توفیق دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نمازی ہونے کا بھی بڑا دعوے دار ہے، حاجی ہونے کا بھی بڑا دعوے دار ہے۔ تو یہ چیزیں بعد میں ہیں، اللہ کریم کی اس آیت میں یہ چیزیں پہلے بیان کی گئیں جن کا تعلق دوسروں کی ذات کے ساتھ ہے، کہ آپ اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کریں، یتیموں پہ، مساکین پہ، مسافروں پہ، کسی کی گردن چھڑوانے کے لیے آپ مال خرچ کریں۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فرمایا نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا بھی نیکی ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اپنے وعدوں کو پورا کرنا بھی نیکی ہے، کسی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اِذَا عَاهَدُوا، فرمایا جب عہد کیا جائے تو اپنے عہد کو پورا کرنا، اپنے قول کو پورا کرنا، نبھانا، یہ بھی نیکی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ صبر کرنے والے جو سختی میں صبر کرتے ہیں، جو لڑائی میں صبر کرتے ہیں، جو فقر و فاقہ میں صبر کرتے ہیں، فرمایا ان صبر کرنے والوں کا یہ صبر کرنا بھی نیکی ہے، جنہوں نے سختی میں صبر کیا، جنہوں نے فقر میں صبر کیا، اور جنہوں نے لڑائی کے وقت صبر کیا، تو فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے سچ بولا، یعنی یہی لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو نیکوکار ہیں۔ تو یہاں اللہ کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ نیکی کے خد و خال کو واضح کر دیا، نیکی کسے کہتے ہیں، نیکی کا تصور کیا ہے، یہ سب کچھ اس آیہ کریمہ میں بیان فرما دیا، اپنی توحید سے لے کر اعمال صالحہ تک، فلاح انسانیت تک، جتنی بڑی بڑی چیزیں تھیں وہ سب کی سب بیان فرما دی۔ پھر آگے ان کے لوازمات ہیں، وہ مختلف احادیث میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ تو یعنی مین جو نکات ہیں، مین چیزیں، بنیادی چیزیں، وہ سب کی سب اللہ کریم نے یہاں بتا دی کہ ان چیزوں کو نیکی کہا جاتا ہے، ان چیزوں کے متعلقات کو نیکی کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 3 آیت نمبر 92، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم نیکی کے اعلیٰ درجے پر، اعلیٰ مقام تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی جب تک تم اپنے پسندیدہ مال، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس وقت تک تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ وما تنفقوا من شیء، پھر جب تم خرچ کرو کسی چیز میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے کہ تم نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ نیکی کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جائیں، اور کوئی بھی نیکی کا کام کریں جو پیچھے گزرے ہیں
تو ان میں خیال رکھیں کہ آپ ان کاموں کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ مما تحبون، فرمایا جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راہ میں یعنی جو مال آپ کو بہت زیادہ مرغوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، جو چیز آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، تو آپ وہ اللہ کے لیے پیش کریں، بہتر سے بہتر چیز اللہ کی بارگاہ میں اچھی نیت سے پیش کریں۔ تو فرمایا اس طریقے سے تمہیں نیکی کا اعلیٰ مقام ملے گا، نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل ہوگا۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 16 آیت نمبر 90، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یأمر بالعدل، حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں کو دو، جو غریب ہیں، جو فقراء ہیں رشتہ داروں میں سے، ان کو دو، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے بے حیائی سے، بری چیزوں سے، والبغی، اور سرکشی سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت یافتہ ہو جاؤ۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے نیکی کی مختلف چیزیں، مختلف قسمیں بیان فرما دیں کہ عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کے کاندھوں سے کوئی بوجھ اتار دینا، یہ بھی نیکی ہے، وہ قرضے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، آپ فی سبیل اللہ کسی کا قرضہ اتار دیں، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ کسی کو قرض دے دیں اللہ کی نیت، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے، تو کسی کو قرض دے دینا یہ بھی نیکی ہے۔ فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، پھر آگے اسی طرح فرمایا کہ قریبیوں پر خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے، برائی سے رک جانا یہ بھی نیکی ہے، بے حیائی سے باز آ جانا یہ بھی نیکی ہے، سرکشی سے رک جانا یہ بھی نیکی ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہاں اللہ کریم نے ان تین مقامات پر واضح طور پہ فرما دیا کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور نیکی کے متعلقات کیا ہیں۔ اس سے پہلے ہم شروع میں واضح کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کو نیکی کرنے والے بڑے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کو اپنی معیت کا مجدہ سناتا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے چند آیات طیبات پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے دیکھیے سورت نمبر 4 آیت نمبر 40، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ذرے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور فرمایا اگر کوئی نیکی کرے، يُضَاعِفْهَا، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو دگنا فرما دے گا۔ یہ نیکی کرنے والے سے محبت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے۔ فرمایا یضاعفھا، پھر اللہ تعالیٰ اس نیکی کرنے والے کی نیکی کو دگنا فرما دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اسے اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے عظیم اجر عطا فرمائے گا، عظیم الشان بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ نیکی کرنے والوں سے محبت ہے، جو اچھا کام کرنے والے ہیں، اچھائی کے طلبگار ہیں، یہ ان سے محبت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس محبت کا اظہار فرما رہا ہے کہ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، ایک تو ان کی نیکی کا اجر انہیں دگنا ملے گا، ان کی نیکی کو دگنا کر کے پیش کیا جائے گا، اور پھر فرمایا اللہ اپنی جناب سے عظیم الشان اجر اور صلہ اور بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوسرا مقام دیکھیے، یہ سورت نمبر 6 ہے، آیت نمبر 160 ہے، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو کوئی لائے گا ایک نیکی، فلہ عشر امثالھا، تو اسے اس نیکی جیسی 10 اور عطا کی جائیں گی، یعنی اس کی نیکی کو 10 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، اس کے اچھے عمل کو 10 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور فرمایا جو برائی لے کے آئے گا، فلا یجزا الا مثلھا، تو برائی کا بدلہ ہم صرف اس کی مثل ہی عطا کریں گے، یعنی برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا لیکن نیکی کو 10 گنا کر دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے کی کیا حاجت ہے، اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا جو کوئی نیک کام کرے گا، جو کوئی نیکی لائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو 10 گنا تک بڑھا دے گا۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 27 آیت نمبر 89، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو کوئی لائے گا نیکی، فلہ خیر منہا،
تو اس کے لیے ہے اس نیکی سے بہتر، یعنی نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی سے بہتر بدلہ عطا فرمایا جائے گا، نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی سے بہترین صلہ جو ہے وہ اسے عطا فرمایا جائے گا۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، فرمایا پھر وہ قیامت والے دن امن میں ہوں گے، ڈر سے، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا کسے، جو کوئی نیکی لے کے آئے گا، جو کوئی نیک کام کرے گا، جس کے نامہ اعمال میں اچھے کام ہوں گے، تو فرمایا وہ اس دن، جس دن ڈر ہی ڈر ہوگا، امن میں ہوگا ہر قسم کے ڈر سے۔ اسی کے ساتھ اگلا مقام دیکھیے، سورت نمبر 28 ہے، آیت نمبر 84 ہے۔ یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو کوئی لائے گا ایک نیکی، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو ہم اسے اس کی نیکی سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے، ہم اسے اس کی نیکی سے بہتر جزا عطا فرمائیں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور فرمایا جو آئے گا اپنی برائی کے ساتھ، فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، تو انہیں جزا دی جائے گی ان کے برے عمل کے مطابق، ان کی برائی کے مطابق انہیں جزا دی جائے گی، إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا انہیں ان کی برائی ہی کے مطابق جو کچھ وہ کرتے رہے اسی کے مطابق انہیں جزا دی جائے گی، اسی کے مطابق انہیں ان کی برائی کے مطابق ان کی برائی جتنا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن جو نیکی کرے گا تو فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اسے اس کی نیکی سے بہتر بدلہ عطا فرمایا جائے گا۔ تو یہ قانون اس لیے ہے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 34 آیت نمبر 37، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، فرمایا تمہارے مال، تمہاری اولادیں، یہ تمہیں ہمارے نزدیک نہیں کر سکتے، یعنی ان کے ذریعے سے تم ہمارا قرب نہیں حاصل کر سکتے، الا، مگر یہ کہ من آمنا، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لاؤ، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرو تو تمہیں تقرب مل جائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ فاولئک لہم، فرمایا پس یہی وہ لوگ ہیں جزاء الضعف بما عملوا، جنہیں ہم ان کے اعمال کی دگنی جزا عطا فرمائیں گے، جنہیں ہم ان کے اعمال صالحہ کا دگنا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وہم فی الغرفات آمنون، اور فرمایا یہ جنت میں اپنے بالا خانوں میں بڑے امن کے ساتھ رہیں گے، انہی کے لیے امن ہے اور انہی کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ نیکی کرنے والے کو دگنا اجر دیا جائے گا، اس کی نیکی کو بڑھا کر پیش کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 53 آیت نمبر 31، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، فرمایا اس لیے کہ جو کوئی برا عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے اس کی جزا دے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جو نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے خوب اجر عطا فرمائے، اسے خوب بدلہ عطا فرمائے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اور جو کوئی نیک عمل کرے بالحسنى تو اللہ تعالیٰ اسے حسنہ کے ذریعے جزا عطا فرمائے۔ تو یہاں حسنہ سے مراد ہے بہترین بدلہ، بہت زیادہ اجر عطا فرمانا، نیکی کے مقابلے میں اس کا صلہ بہت زیادہ دینا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 2 آیت نمبر 58، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ جب ہم نے کہا کہ بنی اسرائیل کو کہ داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تو بس اس میں سے کھاؤ جو تم چاہتے ہو، رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور فرمایا کہ تم جب دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے نغفر لکم خطایاکم، ہم ایسا کرنے والے کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، ہم ایسا کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ان کی بخشش فرما دیں گے۔ اور فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہاں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے، اس کی بخشش فرما دے، بندے کی مغفرت فرما دے، اور کہاں اگلی بات وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی گناہوں کی بخشش مل جانا، مغفرت ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزائے خیر کا آخری درجہ نہیں ہے، فرمایا اس سے تو آگے اور بھی بہت کچھ ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ہم
نیکی کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اگلی کلاس میں بھی اسی طرح نیکی کے متعلقات پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔